السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، اسلام اور میری زندگی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ایمان افروز موضوع ہے ختم نبوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کی طرح پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا سب سے جو آسان ان کا پہلا ایک ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہے نوجوان نسل۔ سادہ ہوتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں، اسکول کالجز کی لائف میں وہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے جن کو سمجھنا چاہیے، اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کو ٹرین کر کے فیلڈ کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ منتخب کیا کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں اور نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ جو سوچے گا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مقصود احمد حمدمی، آپ کنوینر ہیں تحریک فدایان ختم نبوت ضلع سیالکوٹ، اور سیالکوٹ کے علاقے میں ایک زیادہ مسئلہ ہے اس حوالے سے، تو اس لیے ہم نے منتخب کیا ان کو کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں گائیڈ کریں، نوجوان نسل کو بچائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے محسن ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی۔ آپ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ سے منسلک ہیں اور درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں جامعہ نعیمیہ گڑھی شہو لاہور میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو ہمارا جو گلدستہ ہے آج، اس کے جو تیسرے پھول ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ آپ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو چوتھا پھول ہے اور یہ جو آج کا موضوع ہے، یہ اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، درجنوں نے 20 کتابیں ہیں ان کی اس حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد متین خالد صاحب۔ بہت شاندار بات کرتے ہیں، بڑی اچھی تحریر لکھتے ہیں، لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی بران صاحب، آپ ہمیں کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، سنت حدیث ہمیں کیا کہتی ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے محترم محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حساس مسئلے کے لیے ناچیز کو دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب تک ہم اس عقیدے کو اپناتے نہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر بھی موجود ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بے شک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی حوالے سے بھی کوئی بندہ نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ نبوت کا دعویٰ اس کا قبول ہو سکتا ہے کسی حوالے سے بھی۔ جس طرح آج کل تشریعات کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی تشریع نبی تھے، غیر تشریع نبی آ سکتے ہیں، یعنی ان شریعت کے بغیر نبی آ سکتے ہیں۔ جی جی۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن و سنت کے اندر واضح دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی حوالے سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، کسی حوالے سے نبی نہیں آ سکتا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی اس پر کثیر احادیث موجود ہیں، جن کو ہمارے علماء نے تقریباً 200 سے زیادہ شمار کیا ہے۔ ان میں ایک حدیث میں ترمذی کی پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ان رسالت و نبوت قد انقطعت، کہ نبوت و رسالت منقطع ہو گئی ہے، فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ واہ کیا اور بات۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی ہے کہ میرے بعد نہ تو نبی کوئی آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے میں بندہ جھوٹا ہے۔ جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں بھی انتہائی مشکور ہوں آپ سب احباب کا، بالخصوص ضیاء الحق صاحب آپ کا، تھینک یو، کہ آپ نے اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج پہلی دفعہ مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ جو سوال ہے آپ کا، بنیادی طور پہ یہی پہلا سوال جو آپ نے آج کے اس پروگرام میں کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات بینات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ بے شک۔ جہاں پہ قرآن مجید سورہ البقرہ شریف کی ابتدائی آیات بینات اگر ہم پڑھیں اور مطالعہ کریں قرآن مجید کا، اللہ ہمیں تو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شروع میں ہی جہاں پہ اہل ایمان کی نشانیاں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی ہیں، ان اہل ایمان کی علامتوں میں سے اور نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صحیح۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کے اوپر واضح طور پہ دلیل اور حجت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واہ واہ کیا بات، کیا وہ بات۔ اس طرح کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو یقینی طور پہ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انزل من قبلک، یہ نہ ہوتا واہ کیا بات کہ حضور علیہ الصلوۃ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں صحیح، صحیح، وہ نبی صحیح، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم کو اللہ ماشاء تعالیٰ نے ماشاء خاتم النبیین جی ڈاکٹر صاحب بنا کے آپ کیا فرمایا۔ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الحق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں جیو پہ آتے ہوئے، لیکن یہ جو پروگرام، یہ سلسلہ ہے، یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنے انداز کے اعتبار سے بالکل جداگانہ ہے، اور اس پر میں آپ کی انتظامیہ کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کر اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دفاع اور آپ کی حرمت اور ناموس کی دفاع کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا اللہ نے پہلے ہی قبول کیا ہے، تبھی موقع دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کے بعد، جیسے انہوں نے شروعات کی ہیں قرآن مجید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا نہیں، یہ بھی رسالت کی ایک دلیل ہے، ختم رسالت کی دلیل ہے، ختمی المرتبت کی دلیل ہے، اور آپ سے پہلے اور آپ پر جو نازل کیا وہ ایمان والے اس کو مانتے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح ایک بڑی حتمی اور قطعی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ ایک بہت بڑے اجتماع کے سامنے نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی ایک تو اسلام آپ پر مکمل ہو گیا، دین آپ پر مکمل ہو گیا، نبوت والی نعمت اللہ نے انسانوں پہ تمام کر دی جس کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، یہ بھی آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ایک عمارت ہے بڑی خوبصورت سی، اور اس عمارت کو لوگ دیکھتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بنانے والے نے۔ تو جب وہ اس اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں تو لوگ اس پر بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت اعلیٰ عمارت میں ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے، وَأَنَا الْلَبِنَا، میں وہ اینٹ ہوں جو اس عمارت کو مکمل کرتا ہے۔ کیا بات کیا بات۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو شروع ہوئی تھی بات ختم نبوت کے حوالے سے، کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں خاتم کا معنی آپ خود متعین کر رہے ہیں کہ آخری، وگرنہ خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، خاتم کا لغوی معنی آخری نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا معنی آخری کر دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم ہوں۔ اس سے ہمارے ہاں ترجمے میں قرآن مجید کے تراجم میں اس کا ترجمہ آخری نبی کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو یہ نہیں مانتا
اللہ اس کو نہیں مانتا۔ اللہ اللہ۔ ناظرین، علماء اکرام کی باتوں کو آپ نے سنا۔ موضوع ہے ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ بہت اچھا موضوع ہے، اور آپ کو یہ موضوع رمضان میں کسی اور چینل پر سننے کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، مقام ہے، جو آپ کا آخری نبی ہونا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو میں اپنی جو گفتگو ہمارے علماء کرام کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور والا یہ بتائیں، جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اس پہ کوئی روشنی ڈالیں جی۔ ضیاء صاحب، ایک تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی پوری جیو ٹیم کا بہت شکریہ، اور بالخصوص مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا ہمارے علماء کرام نے، کہ یہ جیو پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے موضوع پہ اتنا خوبصورت، ایمان پرور اور حساس موضوع آپ نے یہ پروگرام کیا۔ اور جس کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 210 احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، ان کے بعد نبوت ختم، اور جس نے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے قیامت تک کے لیے، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا ہوگا۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی امت کو فرمایا، اور وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا ختم النبیین لا نبی بعدی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک شخص کہے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جھوٹے ہیں وہ، ان کے آپ نے نرگے میں نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات میں جی اسی حوالے سے جی لنک کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دینے سے بھی پہلے ان سے ایک اقرار لیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ صحیح۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، جب وہ رسول آئیں گے تو تمام سچے نبیوں پر اللہ نے یہ لازم میثاق کیا، معاہدہ کیا ہے کہ تمہاری رسالت نہیں چلے گی، حکم پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی امداد بھی کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، ان کے ساتھ تبلیغ کرنا پڑے، تم ان کے ساتھ ہوگے۔ گویا جتنے سچے نبی تھے وہ آپ سے پہلے تھے، اور آپ آئے ہیں تو انہوں نے آپ کی نبوت پر تصدیق بھی کی ہے، ایمان بھی لائے ہیں، اور وہ معراج والی جو بات ہے، آپ راستے میں آپ نے نماز پڑھائی، سب نے آپ پر ایمان لایا، نماز آپ کے پیچھے پڑھی، اپنا امام مان لیا۔ اب اس کے بعد جو نبی آئے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، کیا بات۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایک کامل مومن کا جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے تو شروع میں عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو صادر اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت جو اس کے اوپر ہم کھڑی کریں گے وہ کمزور ہوگی۔ ایمان جو ہے، اعمال جتنے ہیں یہ ہماری عمارت ہے، ایمان ہماری بنیاد ہے۔ تو جتنا عقیدہ ختم نبوت کو اس کا یقین کامل ہوگا اتنا ہی وہ پکا مسلمان ہے، پکا مومن ہے۔ اگر اس میں کمزوری ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ صحیح۔ دوسری بات میں علامہ مطیع اللہ باجوہ صاحب جو کر رہے تھے، اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ ہمارے یہاں نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبوت کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ نبی ایسا ہے، یہ نبی ایسا ہے۔ استغفر اللہ۔ جس طرح اللہ کی توحید کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اس طرح کسی نبی کی نبوت کی تقسیم نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو نبی کی تعریف لکھی ہے نا، اس کی تشریحات لکھی ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ جس دور میں نبی آتا ہے، ہر اعتبار سے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، وہ پوری اس مخلوق میں، حسب نسب کے اعتبار سے پوری مخلوق میں وہ فوقیت رکھتا ہے، اور ظاہری کوئی عیب کسی نبی میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے۔ کیا بات ہے۔
علامہ صاحب آپ کیا بتائیں، جو ضروری باتیں، ہم سوالات کی طرف زیادہ جاتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں جو مسائل سوسائٹی کے اندر ہیں اس حوالے سے جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، مارتے ہیں ڈاکہ، ان کو ہم بے نقاب کریں، آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو میں یہی عرض کروں گا کہ کیا معاملات ہیں، جس طرح ہمارے ہاں آج کل سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں مختلف چیزوں کا، تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ہمیں جو عملی اقدامات کرنے چاہیے آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے ہمیں لٹریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شائع کرنا چاہیے اور تقسیم کرنا چاہیے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف سیمینارز جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر، اس اہم موضوع کے اوپر وہ ہمیں منعقد کرنے چاہیے، مجالس جو ہیں وہ منعقد کرنی چاہیے. اور اس موضوع پر میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جیسے ہمارے مدارس ہیں، باقاعدہ طور پہ ہمارے مدارس میں یہ جو موضوع ہے ختم نبوت کا، اس کو بطور نصاب کلی طور پہ ابھی شامل نہیں کیا گیا. یا اسکولوں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تو ان میں چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ مدارس میں، اسکولوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس موضوع کو بطور نصاب جو ہے وہ شامل کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس اہم موضوع سے آگاہی حاصل کر سکے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ثابت کرنا پڑتا ہے. کلمہ ثابت ہوتا ہے آپ کے جوارے سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی حسنات سے، آپ کے عقائد سے. عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ کو ختمی المرتبت مانے بغیر بے شک کوئی کلمہ پڑھے، وہ تو عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، اور بھی کئی لوگوں کو کلمہ پڑھنے سے تو شاید ان کو انکار نہ ہوتا، ابو جہل کو بھی شاید انکار نہ ہوتا کلمہ پڑھنے سے، اگر عقائد نہ ماننے پڑتے تو. ایمان ضروری ہے، اور ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے، اس کو مانا جائے. قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی ہے، اس حیثیت کو مانے بغیر بات نہیں مکمل ہو سکتی. السلام علیکم ناظرین، انتہائی اچھا اور اہم ترین موضوع ہے آج کا ہمارا، ختم نبوت. جھوٹے نبی ہیں، یہ صرف اسلام کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا باقی مذاہب کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے؟ نہیں، یہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، کیونکہ نبی بننے سے اور اگر نبی مان لیا جائے تو مقام اور مرتبے بڑے ملتے ہیں اور فوائد بڑے ملتے ہیں دنیاوی. وہ ان کی نظر تو دنیاوی معاملات پہ ہوتی ہے. تو عیسائیوں میں بھی ابھی کوئی خاتون ہے، اس نے بھی دعویٰ کر رکھا ہے، ابھی پچھلی تاریخ میں، پچھلے ہی کچھ سالوں پہلے تک کی مورمن ایک عیسائی ہے، اس نے باقاعدہ اپنی انجیل بنا ڈالی ہے اور اس نے بھی دعویٰ کیا ہے. مختلف جگہوں پہ یہ معاملات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تقدس وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پیچھے سازشیں ہوتی ہیں، کفر کی سازشیں ہیں بڑی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں بس، یعنی کہ اغیار کے کہنے. جی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبوت، رسالت اور پیغمبری میں کیا فرق ہے؟ نبوت اور رسالت اور پیغمبر یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی تھا پیغام دینے والا. صحیح. اور نبوت اور رسالت میں بنیادی طور پہ تو فرق کوئی نہیں، صفاتی طور پہ فرق یہ ہے کہ نبی ہر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے یہ معمور کیا ہو، خواہ وہ شریعت موجودہ ہو یا سابقہ ہو، یعنی پہلے کو نبی گزر گیا اس کی شریعت کو ہی آگے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس پہ وحی آئے اور سابق معجزہ ہو، ماشاءاللہ، ایسا خرق عادت اس سے صادر ہو کہ جس سے عقل حیران رہ جائے. تو نبی اور رسول، نبی جو ہے وہ سابق شریعت نہیں ہوتا، پہلے نبی کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے. رسول ہوا ہے کہ جو شریعت لے کر آتا ہے. تو بنیادی طور پہ نبی رسول میں فرق نہیں، صفاتی طور پہ فرق ہے کہ رسول ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے. مخصوصا نبوت رحمت ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں آپ. جی، اس کی وضاحت تو خود اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جیسے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ نبی رحمت بن کے آتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے سوال. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں یا بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو سب انبیاء کرام علیہ السلام نے مصائب سہے ہیں، امتوں کے لیے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اپنی امتوں کے لیے رحمت ہیں، کل کائنات کے لیے رحمت ہیں. تو اس میں یہ اضافہ کروں گا
کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اور اس دعوے کی وجہ سے بجائے رحمت کے امت میں افتراق ہو جائے، انتشار پھیل جائے اور جھگڑے ہونے شروع ہو جائیں، تو یہ بالکل وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نبوت چونکہ رحمت ہے، اس لیے رحمت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، رحمت تو چلتی رہنی چاہیے۔ تو ایک بات تو مفتی صاحب نے فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین ہے، آپ کی رحمت انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہم تو انشاءاللہ اس کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت جاری رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے، اللہ کا دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، آپ کی سنت محفوظ ہے، اور جب تک انشاءاللہ قیامت نہیں آتی یہ محفوظ رہے گا، اور یہ قیامت تک یہ دین لوگوں کے لیے رحمت بنے گا۔ واہ واہ، جی جناب۔ میں پہلے عرض کروں کہ یہ اسلام دشمن جتنی قوتیں ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی ان کو متحد نہ ہونا دیا جائے۔ جو شخص بھی امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا وہ کبھی بھی مطلب وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو یہ لوگ نوجوان نسل کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، پہلا وار کیا ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں بڑا سمپل سا، بڑا سادہ، وہ کہتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، اس نے MBA کیا، BA کیا، گاؤں میں ہے، فارغ ہے، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں روزانہ کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وہ مطلب لالچ دیتے ہیں ویزے کا، پیسے کا، اچھے رشتے کا، مکان کا، اور ساتھ کہتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم ضیاء صاحب، یہ آپ نے امت مسلمہ پہ بہت بڑا آپ نے یہ احسان فرمایا اس طرح کا یہ پروگرام کر کے۔ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے آج کی اس گفتگو میں بہت سارے لوگوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ جی آخری چند جملے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو انبیاء کرام کی شان صفات بیان کرنی چاہیے، اور جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کی خامیاں بیان کر دے، انشاءاللہ نوجوان نسل خود ہی موازنہ کر کے دیکھ لے گی۔ دیکھیے میں ایک بات بڑی اس حوالے سے، یہ جو جتنا بھی شبے ڈالے جاتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا ہے، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لالچ ایسا جو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ماننے سے دور لے جانے والا ہو، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ کعب بن مالک، وہ جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک سے، تو ان میں خاص طور پہ کعب بن مالک کا ذکر تفصیل میں حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو یہاں تک غسان کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ میں رشتہ بھی دیتا ہوں، تمہیں اپنی سلطنت میں شامل بھی کرتا ہوں، تو چھوڑ کے اپنے حساب کا، تو انہوں نے تم سے بائیکاٹ کیا ہوگا۔ تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، اور انہوں نے وہ تنور میں ڈالا اور کہا کہ اتنا سستا ایمان نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے، چاہے میرے آقا مجھے دیکھیں، چاہے مجھ سے بات کریں نہ کریں، ان کو چھوڑ کے کسی دنیا کے مفاد کی طرف نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے نوجوان جب تک یہ عمل اختیار نہیں کرتا، یہ ایمان لوٹنے والے تو کئی بہانوں سے آتے ہیں، دجل و فریب سے آتے ہیں، اور لوٹنے والی آپ کے پاس قیمتی چیز ہے، اس کو بچائیں۔ ناظرین، آپ نے علماء کرام کی باتوں کو سنا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی آپ سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں دوبارہ مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک سے پہلے تمام مسالک کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا موضوع کے متعلقہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمان کی حفاظت کرنا اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی فرد آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ اپنے جید علماء کرام سے اس کے اٹھائے گئے سوالات کے متعلق علماء کرام سے رہنمائی کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ اس حوالے سے پیدا ہو تو قانون ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ قانون کے جو رکھوالے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان اداروں کے ذمہ داران کو اطلاع دیں، نہ کہ قانون آپ خود اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا علماء کرام کا کہنا ختم نبوت کے حوالے سے۔